احد مدینہ شریف کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور احد پہاڑ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میرا حرم یعنی کہ میری مسجد نبوی شریف وہ پھیلتی پھیلتی تم تک آ جائے گی۔ تو مسجد نبوی شریف اس سائڈ سے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، ابھی تک احد تک نہیں پہنچی، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا ہوگا اور وہ احد پہاڑ تک پہنچے گی۔ یہ جو پہاڑ ہے احد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں نے دوسری بڑی جنگ لڑی جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر مقرر کیا کہ یہاں پر تم نے جو ہے وہ ڈیوٹی دینی ہے۔ فرمایا کہ ہم جنگ لڑ رہے ہوں گے، بے شک ہم ہار جائیں، بے شک ہمارا گوشت چیل کوے کھانے لگ جائیں، جب تک میں تمہیں پیغام نہ بھیجوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے برعکس اگر ہماری فتح ہو جائے بے شک ہم مال غنیمت حاصل کرنے لگ جائیں، کافر بھاگ جائیں، جب تک میں نے پیغام نہیں بھیجنا تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان سے یہ خطا ہوئی، جس کے لحاظ سے پھر معاملہ غزوہ احد میں جو ہے وہ تھوڑا سا جنگ کا بدلا، اور وہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو کچھ اس طرح سے ہوا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ حاوی تھا، مسلمانوں کا لشکر ان کو پسپا کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور کر چکا تھا، حالانکہ ان کے اپنے لشکر میں 700 مسلمان تھے بس، اور ان کے سامنے جو لشکر تھا اس میں 3000 تھے، یعنی 1000 کو تو 3 سے ضرب دیں تو 3000 بنتا ہے، یہ 1000 بھی پورا نہیں تھا، نکلے 1000 ہی تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اپنے 300 بندے لے کر سائڈ پہ چلا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے منافق تو 1.5 میل بھی سرکار کے ساتھ نہیں چل سکے تھے۔ تو وہ صحابہ تھے جو احد کے میدان میں جا کر پہنچے، تو جو منافق تھے وہ رستے سے ہی واپس آ گئے، جو 50 بندے جن سے خطا ہو گئی ان کے بارے میں بھی ہرگز کوئی بندہ ان کے ایمان پہ شک نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے دل میں نفاق ہوتا تو وہ واپس چلے جاتے۔ جب عبداللہ ابن ابی جو لوٹ رہا تھا تو وہ لوٹ سکتے تھے، لیکن وہ لوٹے نہیں، بس وہاں پر کھڑے کھڑے ان کے دماغ نے فیصلہ غلط کر لیا، انہیں لگا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم چلے جاتے ہیں، مال غنیمت ہم بھی لوٹ لیتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی صحابیت معاذ اللہ اس سے ختم ہو گئی یا ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ میں الحمدللہ پچھلے سال عمرہ کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کتنے لوگ اس پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ صحابہ جس جگہ پہ سرکار نے ان کو مقرر کیا تھا انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی تھے، وہ بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، تو ہم دونوں کا جو ہے وہ مشورہ آپس میں یہ تھا، ہمارا فیصلہ یہ تھا لوگ چاہے اوپر گئے ہوئے ہیں ہم نے نہیں جانا، کیونکہ وہ 50 صحابہ جو وہاں تھے وہ وہاں شہید ہو گئے، ان کی وہاں قبریں بن گئیں، ہم کون ہوتے ہم صحابہ کی قبروں کے اوپر چڑھیں؟ وہ صحابہ تھے، ان سے بے شک اس معاملے میں خطا ہو گئی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا جو درجہ عطا فرمایا ہے کروڑوں تابعین بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو ہم الحمدللہ اس پہاڑی پر نہیں چڑھے جس جگہ پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر کیا تھا۔ وہ پہاڑی ایک احد کے ساتھ ایک چھوٹی سی علیحدہ پہاڑی ایک سائیڈ پر ہے جو پیچھے سے حملہ نہ وہ کر سکتے، اس لیے سرکار نے وہاں پر ان کو مقرر کیا تھا۔ تو اس جگہ پر بہت سارے لوگ اوپر چڑھے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے، اور آج کل سیلفی کا دور ہے، سیلفیاں لینے کے لیے، اپنی تصویریں بنانے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اوپر اس کے نہیں چڑھنا، کیونکہ وہاں صحابہ کی قبریں ہیں اور صحابہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم آج غزوہ احد کے لحاظ سے کچھ باتیں کریں گے، لیکن ہرگز ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو 50 بندے تھے جنہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، وہ معاذ اللہ ہم ان کی توہین کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ معصوم نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت معصوم نہیں، معصوم ہے انبیاء جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب صحابہ تھے، انہیں لگا کہ اب جو چھوڑ دینا چاہیے اس جگہ کو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ پیچھے سے لشکر لے کر آ گئے، اور انہوں نے پیچھے سے آ کر جب حملہ کیا تو اب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا، تو ایک دم سے ان کی حالت جو ہے وہ کربناک ہو گئی۔ پیچھے سے جب حملہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاملے میں زخمی ہو گئے۔ تو غزوہ احد کے لحاظ سے باقی ساری باتیں کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان صحابہ کے بارے میں ہرگز اپنے دل میں کوئی بھی غلط بات نہیں لے کر آنی۔ وہ صحابہ ہیں، ایک بھی صحابی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم ذرا برابر بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم کریں گے نہ ہمارا فرض قبول ہے نہ ہمارا نفل قبول ہے، اللہ تعالی ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مارے گا۔ لہٰذا صحابہ کا ادب کرنا ہم نے لازمی طور پر ہر سانس میں ہم نے اس کو فرض سمجھنا ہے۔ غزوہ احد میں جو واقعات ہیں بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں آئی تھیں۔ ان کا خاوند اور بیٹا جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ خود پانی پلانے کا کام کر رہی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ آپ کا جو بیٹا تھا اس کو زخم آ گیا، جب پیچھے سے حملہ ہوا نا تو اچانک چونکہ ایک سچویشن بدل گئی، آپ کے بیٹے کو بڑا کاری زخم لگا، اور آپ کے بیٹے کا خون نہیں رک رہا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کپڑا لیا اور اس کے زخم کو نہ کس کے باندھ دیا بڑی زور کے ساتھ، اور کہنے لگیں بیٹا اٹھ کے جہاد کر، میں نے تجھے اپنے نبی کے لیے رکھا ہے، میرا تیرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اپنے نبی کی وجہ سے ہے، میرا کوئی ذاتی پیار نہیں۔ آج تو جناب بچہ کہے ماں میں نے جانا ہے، وہ خادم حسین رضوی صاحب کی تحریک کا جلسہ ہے، میں نے جانا، نہ پتر اتنے پولیس آئی ہونی ہے، تو نہ جائیں تو پھڑ کتیں دا، تحریک لبیک کرنے کا جلسہ، نہ پتر اتنے نہیں جانا، پھڑ کتیں دا، اگو تیری پڑھائی کے جو ودی فلانا کام کے۔ حضرت ام عمارہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے رکھا ہی اپنے نبی کے لیے ہے، اٹھ کے لڑ۔ اب ماں ہے، آج کی ماں، اور یہ حقیقت ہے، ماں کا پیار ہے ہی ایسا کہ بیٹے کو کانٹا بھی چبھے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا نا سیاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وجدی ہے۔ ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن سامنے بچے کا خون نکل رہا ہے، بچہ زخمی ہے، ماں یہ نہیں کہتی وہ میرا بیٹا میں تجھے اب کہیں بھی کبھی بھی جو ہے وہ جنگ میں نہیں جانے دوں گی۔ ہم اپنی ماں جو ہے وہ اس کا حوصلہ ماں اپنے بیٹے کا پس نہیں ہونے دے رہی، بلکہ اس کو کس کر اس کے زخم کو باندھا اور کہا بیٹا اٹھ کے لڑ، میں نے تجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ بندہ جس نے آپ کے بیٹے کو زخمی کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا، اور اب کی بار اس کا نشانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا معاذ اللہ۔ اتنے میں سرکار علیہ السلام بول پڑے ام عمارہ یہ ہے وہ بندہ جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا۔ تو خدا کی قسم آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کا دل مسکرا پڑے گا کہ واہ یار عورت ہو کے اتنی طاقت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ام عمارہ نے اتنا زور کا مکہ اس کی ٹانگ پہ مارا کہ وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکا، وہ زمین پہ رینگنے لگا، اس سے کھڑا نہیں ہونے ہوا، تو پھر آپ نے اس پہ حملہ کیا۔ یعنی یہ طاقت ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہیں اسلام کی بیٹیاں۔ اب میرا موضوع چونکہ جنگ احد ہے، ورنہ اگر اس ٹاپک پہ جائیں کہ آج کی اسلام کی بیٹی کیا کر رہی ہے، حضرت ام عمارہ کا کیا تاثر ہے ان کے لیے، حضرت ام عمارہ کی تبلیغ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، تو پھر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ حضرت ام عمارہ کا انداز دیکھیں اور آج کی عورت دیکھیں کہ وہ کس طرف
جا رہی ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ اتنی زور کے ساتھ اس کی پنڈلی پہ مارا کہ وہ زمین پہ گر پڑا اور گھسٹتا ہوا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اٹھ بھی نہیں سکا۔ یہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ احد کے میدان میں جو ہے وہ کردار کہ آپ نے خنجر سے جو ہے وہ پہلے آپ پانی پلا رہی تھی، جب پیچھے سے حملہ ہوا اور حالت جو ہے وہ مسلمانوں کی پریشانی والی ہوگی تو آپ نے وہ پانی کا مشکیزہ پھینکا اور خنجر لے کر آپ بھی باقاعدہ طور پر جنگ لڑنے لگ گئیں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے لگیں، یہاں تک کہ آپ کو 17 زخم لگے۔ اب جہاں بیٹے کو زخم باندھ کے کہا تھا اٹھ کے لڑ، تو یہ نہیں کہ اس کو کہہ دیا تو اپنا نہیں برداشت ہو سکا، ایسا نہیں کیا، 17 زخم لگے۔ اور عورت ہے، عورت اس لحاظ سے نازک ہوتی ہے، لیکن 17 زخم اپنے جسم پر لے کر بھی آپ نے جنگ کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ لڑتی رہیں، استقلال کے ساتھ آپ جنگ کرتی رہیں۔ یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان میں جو ہے وہ احد کی جنگ کے اندر ایک روشن کردار ہے۔ دوسری بات بڑی ہی خوبصورت ہے کہ ایک صحابی تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کا نام تھا حضرت حنظلہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اسی رات شادی ہوئی اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی، ابھی رات کا حصہ باقی تھا، وقت باقی تھا، اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ کے لیے آؤ۔ حضرت حنظلہ اسی وقت اٹھے اور تلوار جو ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ باندھا جانے لگے، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ میں پہلی رات تیرے پاس آئی اور تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی زندگی اپنے نبی کے لیے رکھی ہے، میں سب کچھ ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان تھی، تو اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن آپ پہلے غسل کر لیں کیونکہ اس وقت آپ پہ غسل فرض ہے۔ آپ نے کہا نبی نے بلایا ہے، غسل بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے حکم دیکھا جائے گا، پہلے نبی کا حکم مانوں گا، غسل بعد میں ہو جائے گا، پہلے نبی کی بات مانوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ تلوار لی، چلے گئے، میدان جنگ میں پہنچے، جنگ لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے، اور حالت تھی جنابت کی، غسل فرض تھا، جنگ کے میدان میں آپ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جب جنگ ختم ہوئی تو اپنے شہداء کی جو ہے وہ اجسام ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ان کی لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو حضرت حنظلہ نہ تو زندوں میں نظر آئے اور نہ ہی لاشوں میں آپ نظر آئے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضرت حنظلہ جنگ میں آئے تھے، کہاں گئے؟ اور پھر سارے ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی آج شادی کی پہلی رات ہے اور یہ سارا کچھ چھوڑ کر جنگ کرنے آ گیا ہے۔ سارے صحابہ ادب کی نظروں سے اور رشک کرتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں اس پہ اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا جو آج شادی کی پہلی رات چھوڑ کر جنگ کے میدان میں آ گیا ہے۔ تو سارے پریشان تھے، حنظلہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور حنظلہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اوپر دیکھا، مسکرا پڑے، خاموش رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو آسمانوں کے پار جنت میں دیکھ لیا اور مسکرا پڑے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک جگہ پہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک پڑا ہوا ہے، باقی لاشیں جن کو اٹھایا ان کے جسموں سے خون نکل رہا تھا، حضرت حنظلہ کو اٹھایا آپ کے جسم سے پانی نکل رہا تھا، آپ کے جسم سے خون نہیں نکل رہا۔ صحابہ نے حضرت حنظلہ کی لاش کو اٹھایا اور رکھا باقیوں کے ساتھ جہاں پہ دفن کرنا تھا، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور پہلے حضرت حنظلہ مل نہیں رہے تھے، اب ملے ہیں تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ان کے جسم سے پانی نکل رہا ہے، باقیوں کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور ان کے جسم جو ہے وہ گیلا ہے پانی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حنظلہ جب جنگ کے میدان میں آیا تھا، اس کی عورت نے اسے کہا تھا غسل کر کے جاؤ، تم پہ ابھی غسل فرض ہے، لیکن اس نے کہا پہلے نبی کا حکم مانوں گا۔ اب وہ شہید ہو گیا، فرشتے اسے جنت میں لے جا کر غسل دے کے واپس چھوڑ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ کا لقب غسیل الملائکہ، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انہیں لقب عطا فرمایا کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہے روشن کردار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احد کے میدان کے اندر۔ اگلی بات بڑی ہی دلچسپ ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑے عظیم صحابی تھے اور بڑے جو ہے وہ جنگجو تھے۔
جب جنگ کا اختتام ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے اور اسے جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا تیرا کیا حال ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سننی ہے، بڑی لطف والی بات ہے۔ فرمایا اسے سلام کہنا اور کہنا تیرا کیا حال ہے۔ تو وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہیں، حضرت سعد بن ربیع زخمی ہیں اور جان نکل رہی ہے، بالکل نزع کی حالت ہے۔ اب یہ صحابی تھے، سرکار کا حکم تو نہیں موڑ سکتے تھے۔ عام کوئی بندہ ہوتا تو صرف سلام ہی کہتا، یہ نہ کہتا کہ تیرا حال کیا ہے، وہ نظر جو آ رہا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ عام بندہ ہوتا تو شاید نہ بات وہ چھوڑ دیتا، لیکن یہ صحابی تھے اور صحابہ سرکار کی بات کو من و عن قبول کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے سعد بن ربیع سے پوچھو تیرا حال کیا ہے۔ تو سعد بن ربیع آگے سے یہ نہیں کہتے تجھے نہیں نظر آ رہا مر رہا ہوں، جان نکل رہی ہے، زخمی ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، کیا حال ہے؟ یہی حال ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، آپ بتائیں۔ ہاں کسی بندے کی جان نکل رہی ہو، بیمار ہو، مر رہا ہو، اسے کہیں تیرا کیا حال ہے تو وہ کیا کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہے گا تینوں نہیں پہ نظر آتا مر چلنا دنیا تو ٹر چلنا، پھر پوچھنا تیرا کیا حال ہے۔ حضرت سعد بن ربیع سے پوچھا گیا، آپ کے نبی نے کہا تیرا حال کیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نزع کی حالت میں مسکرا پڑے، کہنے لگے حال بڑا اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں اور جنت کی خوشبو پا رہا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا حال بڑا اچھا ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے جملہ بولا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضرت سعد بن ربیع نے ایک روشن ہدایت والا جملہ بولا۔ آپ فرمانے لگے قیامت تک کے مسلمانوں کو میرا پیغام پہنچا دینا، اگر تم میں سے ایک مسلمان بھی ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کو نہیں مانے گا کہ تم تھوڑے تھے یا تم ایک تھے، تم کیا کر سکتے تھے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوگا، سعد بن ربیع نے جنگ کے میدان میں دنیا سے جاتے وقت یہ جملہ بولا، اللہ تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کرے گا۔ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا وجہ بنی کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا نہیں دیا۔ اس لیے آج ان کے ساتھ ہو جائیں۔ میں نہیں کہتا آپ اپنے پاس سے پالیسیاں وضع کریں، اگر میں آپ کو کہوں فلاں بندہ گستاخ ہے تو شاید آپ اپنے طرف سے جب آپ کام کریں تو شاید آپ ٹھیک نہ کریں، آپ اسی طریقے سے چلیں جس پر ہمارے اس وقت علماء و اکابرین موجود ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، ان کے ساتھ ہو جائیں جو اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں۔ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اصغر جلالی صاحب کے ساتھ ہو جائیں، سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ وہ ہیں جو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں، جو یہ کہتے ہیں اس پر چلیں۔ اگر ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر آپ کے مائنڈ کے لحاظ سے، آپ کے دماغ کے لحاظ سے آپ کو لگے کہ یہ کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، اس سے ناموس رسالت پہ پہرا نہیں دیا گیا، تو پھر بھی وہ قیامت کے دن آپ اللہ کے دربار میں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے یہ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اس وقت جو ہماری تحریک جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہی ہے، ان کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ اگلی بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر جس وقت پیچھے سے آ کر کفار نے حملہ کیا، تو میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ جملہ بولا ہے کہ بڑا ہی وہ دردناک وقت تھا کہ جب پیچھے سے حملہ ہو جائے تو پھر ایک دم سے جو ہے وہ بندہ تتر بتر ہو جاتا ہے، سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ تھے جو سرکار کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا؟ سارے بولو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس جنگ کے اندر جو کردار ہے، بعد میں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان جیسے عظیم صحابہ، سردار صحابہ بعد میں کہا کرتے تھے احد کا دن تو طلحہ لے گیا، احد کے دن تو طلحہ بازی لے گیا۔ کیا کام کیا حضرت طلحہ نے؟ جنگ کے میدان میں کفار کا اس وقت جو مین ٹارگٹ تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ سرکار پر حملہ کرتے۔
حضرت طلحہ نے کیا کیا، آپ ڈھال لے کر سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ اگر کافر کوئی زخم پہنچانے کے لیے تیر ماریں، تلوار ماریں، نیزہ ماریں، برچھی ماریں تو میں اسے اپنی ڈھال پر روک لوں۔ تو کفار تیر مار رہے تھے، حضرت طلحہ نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی اور اس ڈھال کے زور سے ان تیروں کو روک رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ ان کی طرف سے 2-3 تیر اکٹھے آئے، اور جب ڈھال ایک بندے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو اس طرح، تو ایک تیر اوپر لگے، ایک دائیں لگے، ایک بائیں لگے تو اس کے ہاتھ سے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ جب زیادہ تیر اکٹھے لگے، آپ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ اب ڈھال نیچے قدموں میں ہے، یہ نہیں کہ ایسے کر کے اٹھا لوں۔ سوچنے لگے اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی نیچے جھکا ڈھال اٹھانے کے لیے، کوئی تیر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا گیا تو قیامت تک کے مسلمان کہیں گے طلحہ تھا جو سرکار کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ڈھال سے حفاظت کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی، وہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، اتنے میں تیر سرکار کو لگ گیا۔ تو قیامت تک کے مسلمان کہیں گے طلحہ سے سرکار کی حفاظت نہ ہو سکی۔ حضرت طلحہ نے قدموں میں پڑی ہوئی ڈھال کو نہیں اٹھایا، ڈھال کی جگہ اپنا ہاتھ کر دیا، اور دب کیا کو سبحان اللہ، آپ نے ڈھال کی جگہ اپنا ہاتھ کر دیا۔ تیر آتا ہے ہاتھ پہ لگتا ہے، ہم سے تو چونٹی نہیں برداشت ہوتی، چلو چونٹی شاید ہو جائے، بھیڑ نہیں ہوتی جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں تموڑی، وہ اچانک لگ جائے بندہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتا ہے، فوراً جھاڑنے لگ جاتا ہے، وہ پھوکا مارنے لگ پیندا ہے۔ تیر لگ رہا ہے ہاتھ پر، ایک تیر نہیں لگا، اتنے تیر لگے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں لم یتحرک، آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلنے نہیں دیا، جہاں تھا وہیں رہا۔ جتنے تیر لگتے رہے، ہاتھ ایک دفعہ پیچھے کر کے ملا بھی نہیں میں دیکھ لوں بچ گیا کہ نہیں بچا، ہاتھ یہاں رہا، لم یتحرک۔ جتنے تیر لگے ہاتھ شل ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن جتنے تیر لگتے رہے ہاتھ پہ لگتے رہے، آپ نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کرنے دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت طلحہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ وار دیا تھا، اپنا ہاتھ سرکار پہ قربان کر دیا، وہ شل ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا آپ اپنا ہاتھ وار سکتے ہیں؟ اب بولو وار سکتے ہو؟ نہیں اس طرح نہیں بولیں وار سکتے ہیں، وار سکتے ہیں؟ کون کون وار سکتا ہے؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا ہاتھ اتار کر دے دیں، ویسے تو آپ نے کہا نا کہ آپ وار سکتے ہیں، بولا ہے نا، آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ وار سکتے ہیں، میں نہیں کہتا آپ اپنا ہاتھ وار دیں، میں کہتا ہوں صرف انگوٹھا دے دیں۔ انگوٹھا دے سکتے ہیں؟ کاٹ کے دے سکتے ہیں انگوٹھا؟ آپ کہیں گے دے سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کاٹ کے بھی نہ دیں، بس الیکشن کا وقت آئے گا، اللہ کے نبی کا دین کا جو کام تحریک کر رہی ہے، بس ایک دفعہ ایسے لگا دیجئے گا، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ سعد بن ربیع کا واقعہ سن کر جو بندہ ان کا اتنا بڑا ایمان، بلکہ حضرت طلحہ کی میں بات کر رہا تھا، ان کا اتنا بڑا ایمان کہ تلواریں اور نیزے اور تیر ہاتھ پہ برداشت کرتے رہے ہیں، ہاتھ سرکار پہ وار دیا ہے، ان کا واقعہ سننے کے بعد بھی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنا انگوٹھا سرکار کے دین پہ نہ وار سکے تو پھر وہ سرکار سے پیار کیا کرتا ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، کوئی الیکشن کمپین نہیں میں کر رہا، بس یہ بات چونکہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کی تھی، آگے آپ سمجھ گئے میں نے آپ کو کس تحریک کا کہا ہے، سارے ماشاءاللہ آپ سیانے افراد ہیں۔ غزوہ احد کی جو ہم بات کر رہے ہیں واپس اسی پہ آتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جتنے صحابہ نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، 70 صحابہ تھے، ان میں سے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی پیارے تھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا اسی جنگ کے اندر۔ اور وہیں غزوہ احد کے میدان کے قریب ایک جنگلہ سا لگا ہوا، اس کے درمیان میں جو صحابہ کی قبریں ہیں، وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وہ دربار شریف بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اس وقت احد کی جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کی قبروں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں تیرا بندہ اور تیرا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جتنے صحابہ، جتنے شہداء احد کے اندر موجود ہیں، یہ سارے دین کی خاطر ہونے والے شہید ہیں، اور دعا مانگتا ہوں یا اللہ قیامت تک جو بندہ یہاں آ کر ان کو سلام کرے، ان کی قبروں کی زیارت کرے، یہ اسے سلام کا جواب بھی ضرور عطا فرمائے۔
اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ قیامت تک یہاں آئے گا ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا ضرور جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اور بعض جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں بھی یہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے جا کر احد کے میدان میں قبروں والوں کو سلام کیا تو انہیں آگے سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم تمہیں جانتے ہیں جس طرح تم ہمیں جانتے ہو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جنگ لڑی، ہم بھی اسی طرح تمہیں بھی جانتے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کے لحاظ سے جو ہے وہ چند باتیں میں نے ضروری سمجھی آپ کی گوش گزار کرنا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے دور کے اندر ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ نے دنیا سے جاتے وقت یہ کہا تھا کہ قیامت تک کے جو مسلمان جو بھی زندہ ہوں اور ان کے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو جائے ان کا یہ بہانہ رب نہیں سنے گا کہ ہم تھوڑے تھے تو ہم کیا کرتے، رب کہے گا تم مار نہیں سکتے تھے تو خود ہی مر سکتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اس وقت مر جائے اگر توہین ہوتی ہے تو وہ بدلہ نہیں لے سکتی، اس کو پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ ہمیشہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر دو مسلمان تھے، توجہ کے ساتھ ذرا آپ کو یہ بات سننی پڑے گی۔ یہ جو دو مسلمان تھے ان کے جو والد تھے، یہ یعنی کہ دو لڑکے، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں دو لڑکے تھے، ان کے جو والد تھے ان میں سے ایک کا جو والد تھا اس نے اسلام کے آنے سے قبل دوسرے کے والد کو قتل کر دیا تھا، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ایک لڑکے کے والد نے دوسرے لڑکے کے والد کو قتل کر دیا تھا۔ اب جو یتیم ہو گیا تھا اس نے بدلے میں اسے قتل کر دیا، وہ یعنی کہ وڈے دوے مار کے تے مڑے دوے رہ گئے۔ اب جو پیچھے لڑکے تھے ان میں سے ایک نے تو اپنے دل کی آگ بجھا لی تھی اپنے باپ کے قاتل کو مار کر، جو دوسرا تھا اس کا جو ہم عمر تھا وہ بھی زندہ تھا اور اس نے اس کے باپ کو مارا ہوا تھا۔ اور ہوا کیا کہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں جنگ بدر میں پہنچے تو وہ جس کا باپ مرا ہوا تھا اور اس نے بدلہ نہیں لیا تھا، اس نے جنگ بدر میں کوشش کی کہ میں اسے مار دوں لیکن وہ نہ مار سکا۔ اب جنگ احد کے اندر جس وقت کافروں کا ایک دم سے پیچھے سے حملہ ہوا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی کدھر سے مار ہے کدھر سے مار ہے، تو اسی اسنا میں اس بندے نے کیا کیا، اپنے لشکر میں کھڑے ہوئے اس شخص کو مار دیا اپنے باپ کا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ اب اس نے یہ غلط کیا کیونکہ وہ خون تھا زمانہ جاہلیت کا، اور سرکار نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام خون ختم ہو گئے کیونکہ اب اسلام آ گیا، اب کلمہ پڑھ لیا تو وہ خون سارے معاف ہو گئے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اپنے باپ کا بدلہ اپنے مسلمان بھائی سے لے لیا۔ جس وقت اس نے مارا تھا اب تو وہ کافر تھا، اب وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کا دینی بھائی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ احد کے میدان میں کھڑے ہو کر دھوکے سے اسے قتل کر کے اس سے بدلہ لے لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد واپس مدینہ شریف میں آ چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر سلام کیا اور کہا حضور فلاں بندے نے فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ کفر کے زمانے کا خون بدلہ لیا ہے اس نے، یعنی اسلام کے بعد کی کوئی بات ہوتی پھر تو اور بات تھی، اس نے کفر کے زمانے کے اندر جو ایک قتل اس نے کیا تھا اس کے بدلے میں اس نے اسے مار دیا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اسے اس مسلمان کے قصاص کے بدلے قتل کر دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنا، فوراً مسجد قباء میں تشریف لے گئے۔ مسجد قباء شریف جو ہے اس کے قریب والے جتنے لوگ تھے وہ سارے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی آج مسجد نبوی کی بجائے مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سارے محلے والے ارد گرد والے ساری وہ ادھر جو آبادی تھی وہ ساری وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آئی اور زیارت کرنے کے لیے آئی۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آ گیا اور اس نے بھی آ کر جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو ایک اور بندے کو بلا کر کہا اس کو باہر جا کر نہ سیڑھیوں پہ کھڑے کر کے قتل کر دو۔ اب اگر وہ مسلمان نہ ہوتا سچا تو بھاگ جاتا کہ لو آئے تو میں مروا سڑن لگے، لیکن وہ سچا مسلمان تھا۔ یہ کیا تو اس نے غلط تھا، کام غلط تھا، لیکن مسلمان سچا تھا، دل سے کافر نہیں تھا، منافق نہیں تھا، مسلمان صحیح تھا، صحابی سچا تھا، یہ نہیں کہ اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں تھا، اس مسلمانی کے لحاظ سے وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ جب سرکار نے فرمایا
کہ اسے جا کر قتل کر دو، تو وہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا حضور میں نے واقعی اسے قتل کیا ہے جس کے بدلے میں آپ مجھے مار رہے ہیں، میں نے غزوہ احد میں واقعی اسے قتل کیا ہے، لیکن میں نے شیطان کی بات مان کر اسے قتل کر دیا، اپنے نفس کا کہا مان کر میں نے قتل کر دیا، میں نے یہ نہ سوچا کہ اب وہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، مجھے اب اسے نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ جب اس نے میرے باپ کو مارا تھا وہ تو کفر کے زمانے کی بات ہے، اب وہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، مجھے اسے نہیں مارنا چاہیے، میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی۔ تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے معاف کر دیں، میں اس کے بدلے میں دیت دے دیتا ہوں، قصاص دے دیتا ہوں، یا اگر کہتے ہیں تو میں اس کے بدلے 2 مہینے کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ سرکار نے اس کی بات کو سنا اور دوبارہ وہی جملہ بولا، اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ تو صحابی اسے باہر لے جا کر دروازے پہ سیڑھیوں پہ کے باہر جو ہے وہ کھڑے کر کے اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی ہے۔ میرا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر اگر ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو دھوکے سے مار دیتا ہے یا اسے کسی بھی لحاظ سے ہرانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ رب جو سارا کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو مارا، کیا اس نے اس بات کو بھولا؟ نہیں بھولا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ یہ بندہ ہے جس نے جنگ کے میدان میں جہاں باقی سارے مار رہے تھے کافروں کو، تو اس نے مسلمان کو مار دیا، دھوکے سے مار دیا، اور وجہ کیا تھی؟ اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں یہ کہتا ہوں آج کے دور کے اندر، اس دور کے اندر آپ اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیں گے، قتل کرنے کی بات نہیں میں کہہ رہا، دھوکہ دیں گے، پیچھے سے وار کریں گے، پیٹھ پیچھے اس کو نقصان پہنچائیں گے، وہی اللہ جو احد میں دیکھ رہا تھا آج دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ سب کا عقیدہ ہے نا، رب تو وہی ہے جو احد کے میدان میں تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی رب تو وہی ہے، رب تو نہیں بدلے گا، رب وہی ہے۔ اس نے دیکھ لیا جہاں باقی سارے کافروں کو مار رہے تھے ایک مسلمان نے مسلمان کو مار دیا، تو رب نے اگنور نہیں کیا، رب نے نبی کو بتایا کہ اے نبی اس نے دھوکہ کیا، اسے سزا دی جائے، اور اسے سزا دی گئی۔ مجھے بتائیں اگر آج ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، منہ پر ہم اس کے جو ہے وہ بھائی بن جاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم خیانت کرتے ہیں، بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے، اور وہ رسی چاہے جتنی بھی ڈھیلی کر دے اس کو اس کی سزا رب تعالی ہمیں ہمارے اس عمل کی سزا ضرور دے گا۔ لہٰذا آج ہم نے جنگ احد کا جو ہے وہ موضوع اس پر ہم نے بات کی ہے، اس سے مین 2 سبق میں آپ کو گوش گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ 2 باتیں جو ہے وہ ضرور آج کی گفتگو سے سیکھ کر جائیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے یہ بہانہ نہیں سننا کہ ہم تھوڑے تھے تو ہم کیا کرتے، ہم مجبور تھے تو ہم کیا کرتے۔ اللہ کہے گا تم مار نہیں سکتے تھے، خود مر سکتے تھے، کچھ کرتے تو صحیح، تم تو گھر بیٹھے رہے۔ تو لہٰذا ایک یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو جائے تو مسلمانوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، رب اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ دوسرا یہ کہ ہرگز اپنے کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے وار نہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کو ہرگز دھوکہ نہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔